جو بندہ اس سنت پر عمل کرتا ہے اس کے لیے اللہ رب العزت رزق میں فراخی، رزق کی تنگی کو دور کر دیتے ہیں۔ تو اس سنت کو زندہ کرنے کی برکت سے اس آدمی کے اوپر کسی قسم کا کوئی قرض باقی نہیں رہے گا۔ تو وہ جو امن یجیب المضطر اذا دعا لا الہ الا ہو، الصلاۃ والسلام علی النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بینوا بلغوا یسروا بشروا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کھانا کھانے کی سنتوں میں سے سب سے پہلی سنت ہاتھ دھو کر کھانا کھانا، اور اس میں یہ بات سمجھیں کہ کھانا کھانے سے پہلے بھی ہاتھ دھونے ہیں اور کھانا کھانے کے بعد بھی ہم نے ہاتھ دھونے۔ تو کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا الگ سنت ہے اور کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھونا یہ الگ سنت ہے۔ تو پہلے بھی ہاتھ دھونے ہیں اور بعد میں بھی ہاتھ دھونے ہیں۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے اس سنت پر عمل کرنے کا ایک فائدہ آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ جو بندہ اس سنت پر عمل کرتا ہے اس کے لیے اللہ رب العزت رزق میں فراخی، رزق کی تنگی کو دور کر دیتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور واقعہ ایک کتاب کے اندر میں نے پڑھا، ہاتھ دھو کر کھانا کھانے کی جو سنت ہے، اس سنت کو اگر ہم پورا کرتے ہیں، اس سنت پر عمل کرتے ہیں تو اس کا ایک اور فائدہ کہ ایک اللہ والے کہتے ہیں کہ میں کہیں گیا ایک عالم دین کے درس میں، تو جب میں نے جا کر وہاں پر سنا، وہ عالم دین کہہ رہے تھے کہ اگر کوئی بندہ ہاتھ دھو کر کھانا کھائے، کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھو لے اور کھانا کھانے کے بعد بھی ہاتھ دھو لے، تو جو بندہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت پر عمل کرے گا تو اس سنت کو زندہ کرنے کی برکت سے اس آدمی کے اوپر کسی قسم کا کوئی قرض باقی نہیں رہے گا۔ تو وہ جو بزرگ، وہ جو اللہ والے، وہ اس عالم کی بات سن کر وہیں پر انہوں نے نیت کی کہ آئندہ میں اس سنت پر ضرور عمل کروں گا۔ اور وہ صاحب فرماتے ہیں کہ میرے اوپر بہت زیادہ قرض تھا، مفلسی کی وجہ سے، غربت کی وجہ سے میں وہ قرض ادا بھی نہیں کر پا رہا تھا، اور قرض خواہ جو تھے جن کا میں نے پیسے دینے تھے وہ بھی بار بار مطالبہ کر کے مجھے تنگ کرتے تھے۔ تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت پر عمل کرنا شروع کیا۔ تو جب میں نے اس سنت کو زندہ کیا تو چند ہی عرصے میں اللہ رب العزت نے غیب سے مدد فرمائی اور اللہ رب العزت نے اپنی رحمت کے دروازے کھولے۔ اتنا رزق آیا کہ میں نے اپنے تمام قرض خواہوں کا قرض بھی واپس کیا اور ہر قسم کے بارے دین سے میں سبق دوش ہو گیا۔ تو میرے محترم، جو احباب مقروض ہیں اور وہ قرضہ سے خلاصی چاہتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس مبارک سنت کھانا کھانے سے پہلے اور بعد میں ہاتھ دھوئیں۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت ان پر اپنی رحمت فرمائیں گے اور ان کے لیے غیب سے بندوبست فرمائیں گے، اور اللہ رب العزت ان کو قرض جیسے بارے گراں سے آزادی عطا فرمائیں گے۔ جزاک اللہ۔